الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور انسان کی فلاح کی باتیں، انسان کی کامیابی کی باتیں اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی باتیں اس کلام مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں. اب جو ان باتوں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرے گا وہ یقیناً قد افلح المؤمنون کی بشارت سنے گا، اور جو اس کے اندر کجی اختیار کرے گا وہ یقیناً اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون کا مخاطب بنے گا. اور یہ ایسی سندیں ہیں کہ جن سندوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا. انسان دنیا کے اندر بے مقصد نہیں آیا. اس انسان کو اللہ رب العالمین نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. اس انسان کی پیدائش کا مقصد اگر انسان اپنے سامنے رکھے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اپنے پیدائش کے مقصد سے غافل ہو کر دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جائے گا تو یقیناً خسرت دنیا والآخرہ کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے گا. قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ان آیات، ان صورتوں میں سے سورۃ العصر ایک مختصر ترین صورت ہے. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا تو غلط نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے کلام مجید میں صرف سورۃ العصر کا انتخاب کر لیا جائے، صرف سورۃ عصر ہی نازل ہوتی تو انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی نجات کے لیے کافی تھی. اور اگر انسان کامیاب نہ ہونا چاہے تو پھر بڑی سے بڑی صورت اور بڑی سی بڑی آیات، بڑی سے بڑی بات اس کے لیے ناکافی ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جو چھوٹے صحابہ ہوتے اپنے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہتے کہ آپ ہم کو کوئی نصیحت فرمائیے. تو موقع بموقع جو صحابہ کے معمولات میں نظر آتا ہے وہ اس سورۃ العصر کی تلاوت کر دیا کرتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر سورۃ عصر کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا، نصیحت کا مقصد حاصل ہو جائے گا، انسان کی ذمہ داری جو اس پر عائد ہوتی ہے اس کا پیغام مل جائے گا.
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں اگر ایک آدمی سو رہا ہے، جتنا بھی غفلت کی نیند سو رہا ہو اس کو اٹھایا جائے تو اٹھ جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو تو اس کے سر کے پاس بیٹھ کر ڈرم بھی پیٹیے تو اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ آج امت مسلمہ کے سر پر ڈرم پیٹے جا رہے ہیں اور خطرے کی گھنٹیاں، خطرے کے الارم بجے چلے جا رہے ہیں، اور ہر طرف سے خطرے کی سزا سنائی دے رہی ہے۔ کہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ حالت جنگ کے اندر، لیکن غفلت کی ایکٹنگ کرنے، نیند کی ایکٹنگ کرنے والا مسلمان بیدار نہیں ہو رہا، اور اگر کبھی بیدار ہو بھی جاتا ہے اس کا ضمیر تو اس کو شراب و شباب کے نشے میں سلا دیا جاتا ہے اور دنیا کی جھوٹی رعنائیوں کے اندر اس کو الجھا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان بھول بھلائیوں میں پھرتے پھرتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سامنے موت کا جام آتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے ایک موقع اور دے دیجئے، لیکن اب موقع ملنے والا نہیں۔ یہ سورت اسی قسم کا ایک الارم ہے کہ اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم تو وہ کھائے جس کی بات غیر یقینی ہو، اللہ کی بات تو یقینی ہے، اٹل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہیں پر والعصری کی قسم کھائی، کہیں والنجمی کی قسم کھائی، کہیں نون والقلمی کی قسم کھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ بلاغت کے اسلوب میں یہ ایک اسلوب ہے کہ کوئی آدمی اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی تاکیدی کلمات استعمال کرتا ہے، اور تاکیدی کلمات میں سے قسم کا حرف ایک تاکیدی کلمہ ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین جو اگلی بات کہنے والے ہیں وہ اگلی بات کے لیے ایک ایسا گواہ چاہیے جو شاہد عدل ہو، اور ایسا گواہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے آنے تک کے آخری انسان کی پیدائش تک انسان کے نشو و فراز کو دیکھا ہو، عروج و زوال کو دیکھا ہو، ایسا گواہ کوئی نہیں سوائے زمانے کے، کیونکہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا کہ انک میتون و انہم میتون، آپ کو ایک دن وصال فرمانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا کا دستور قرار دے دیا گیا۔ تو ایسا گواہ جو گواہ اس بات کی گواہی دے کہ بے شک تمام انسان نقصان کے اندر ہے، انسانیت خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہے، زمانے سے بڑا گواہ کوئی نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے وقت سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے۔ وقت کی ٹھوکروں سے جو انسان سیکھتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں سیکھتا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان ٹوٹے اور خسارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، چاہے ایران کا ہو، توران کا ہو، عربستان کا ہو، ترکستان کا ہو، تاجکستان کا ہو، ازبکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہو، شیشان کا ہو، ملیشیا کا ہو، جکارتا کا ہو، دنیا کے کسی خطے کے انسان وہ ٹوٹے خسارے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر سوتے ہوئے انسان کے کان میں کہہ دیا جائے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ جائے گا، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے کامیابی اور کامرانی کا جذبہ رکھا ہے۔ انسان کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے نتیجے میں اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، حتیٰ کہ غلط کام بھی وہ اس انداز سے کرنا چاہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے سر پر کامرانی کا تاج رکھا جائے۔ صحیح کام تو پھر صحیح ہوتا ہے،
اور جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے بڑی ذات کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ اس انسان کو پیدا کرنے والی ہستی، اس انسان کو بنانے والی ہستی، اس کائنات کو بنانے والی ہستی، وہ زمانے کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہے کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، اور اس خسران سے نکلنے کا راستہ بھی وہی اللہ بتا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو اصول بتلائے ہیں ان اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا۔ ان اصولوں کو چھوڑ کر، ان اصولوں کو فراموش کر کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایسا انسان جو ایسا تاجر ہو کہ جس کا کیپٹل ہر وقت گھل رہا ہو، جس کا سرمایہ ہر وقت پگھل رہا ہو، ختم ہو رہا ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تم کو میں ایک ایسی تجارت نہ بتلا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دینے والی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، ایک تاجر کی حیثیت سے بھیجا۔ یہ تاجر لغوی کہہ لیجیے آپ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک سودا کیا ہے، ایک ایگریمنٹ کیا ہے انسانوں سے کہ ہم تم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، تمہیں جان کا مالک بھی بنا رہے ہیں، گو کہ تم اس کی مالک نہیں، ملکیت نہیں ہے تمہاری، مال کا بھی مالک بنا رہے ہیں، گو کہ تم اس کے مالک نہیں ہو، لیکن اس کے بعد ہم تم کو ایک فانی چیز کے بدلے میں ایک دائمی چیز اور بقا والی چیز دے رہے ہیں، وہ ہے جنت۔ کہ جنت کے بدلے میں ہم نے تمہاری جان اور مال کو مول لیا ہے۔ تو انسان ایک ایسا تاجر ہے جس کا کیپٹل ہر وقت پگھل رہا ہے، گھل رہا ہے، حتیٰ کہ دقات قلب المرء قائلۃ لہ، انسان کے دل کی دھڑکنیں اس کو پیغام دے رہی ہیں کہ جو دھڑکن ابھی آئی ہے اب زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ حیاتک انفاس تعد فکلما، تمہاری جو سانسیں ہیں، ایک سانس گئی اور دوسری سانس آئی، جو گئی اب وہ کبھی نہیں آئے گی، جو آئی وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ یہ بول جو میرے منہ سے نکلا، جس وقت میں نکلا اب یہ میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ بول جو آپ نے سنا اور جس وقت میں سنا، اب یہ وقت آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اب آپ سوچئے، ایسا تاجر، جس تاجر کا مال ایسا مال ہے جس کو وہ تجارت میں لگا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ پروفٹ حاصل کرے گا، نفع حاصل کرے گا اور اپنے اصل کیپٹل کو بھی بچائے گا، وہ ایسا مال ہے جو ہر وقت پگھل رہا ہے، گھل رہا ہے۔ ایک آدمی لوہے کا تاجر ہوتا ہے، ایک آدمی سونے کا تاجر ہوتا ہے۔ ان لوہے اور سونے کے تاجر کا جو مال ہے وہ جامد ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہوتی۔ تو ایک آدمی اگر برف کا تاجر ہے تو اس کی نیند کا کیا حال ہوگا؟ اس کے جاگتے جاگتے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے کہ اگر اس تپتی دھوپ کے اندر اس کی برف کی سلی نہیں بکی تو اس کا اصل بھی جائے گا اور نفع بھی جائے گا۔ تو ہم اور آپ ایک ایسے تاجر ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ایسی دولت دی ہے جس دولت کے ذریعے سے اس کو دنیا بھی بہتر کرنی ہے، آخرت بھی بہتر کرنی ہے، حشر بھی بہتر کرنا ہے، پلسرات سے بھی بہتری سے گزرنا ہے، قبر کے اندر بھی بہتری سے رہنا ہے۔ اور یہ ٹوٹل 65 سال، 70 سال، 80 سال کی عمر ہے۔ اس 100 سال، 70 سال، 80 سال کی عمر کے اندر ہزاروں سال کا سفر طے کرنا ہے۔ اگر ان ہزاروں سال کے سفر کو طے کرنے والا غفلت میں پڑا رہے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کے اوقات گزرتے 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 ایسا وقت آئے گا کہ کھانس رہا ہوگا تو کوئی اس کی کھانسی سننے والا نہیں ہوگا، اٹھنا چاہ رہا ہوگا کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوگا۔
لیکن اگر وقت کی ٹھوکر سے کسی نے سیکھ لیا، الوقت سیف ان لم تقطع یقطعک، کہ وقت دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کی کاٹ نہیں کی تو یہ وقت تم کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دے گا۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے بھی پیغام ہے، سارے انسانی ممالک کے لیے بھی پیغام ہے کہ حالات اور واقعات کا استحضار کر کے اور صحیح نتیجہ اخذ کر کے صحیح راستے پہ جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمحہ فیصلہ کرتا ہے، صدیاں سزا بھگتتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے سعادت مندی کی گھڑی میں سعادت کا فیصلہ ہوتا ہے، صدیاں آرام کرتی ہیں۔ تو امت مسلمہ پر ایسا کڑا وقت آیا ہوا ہے، اور اس کڑے وقت کے اندر کڑے فیصلے کرنے کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر غیر متزلزل یقین کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے کہ ظاہری شکل کے اندر حق میں شر ہے اور شر کے اندر خیر ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ایک چیز کو تم بھلا سمجھ رہے ہوگے لیکن اللہ نے اس کے اندر بھلائی نہیں رکھی، ایک چیز کو تم برا سمجھ رہے ہوگے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برائی نہیں بھلائی رکھی ہوئی۔ تو یہ ایمانی طاقت فیصلہ کرواتی ہے۔ تو پہلی بات جو انسانوں کو چونکا دینے والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے، یعنی گویا کہ آج کے زمانے کا کوئی انسان جو پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوگا، اس کے لیے بھی یہ قانون بتا دیا کہ اس کے کان میں یہ بات چپکے سے جا کے کہہ دو کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان کے اندر ہے، اور نقصان سے نکلنے کے لیے تمہیں جو کیپٹل دیا گیا ہے اس کیپٹل کو تجارت میں لگاؤ، اور لگانے کا اسی سے تم نفع حاصل کرو اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل یغدو فبائع نفسہ، ہر آدمی صبح کرتا ہے اپنی جان کو وہ تجارت میں لگاتا ہے، موبقها او معتقها، یا تو نقصان سے نکال لیتا ہے یا نقصان کے اندر اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ تو روزانہ یہ ایک پہیہ چل رہا ہے، اور روزانہ دن کی ساعتیں رات کی ساعتیں مختلف قسم کے پیغامات دے رہی ہیں۔ تو ان پیغامات کے اندر جو ایک پیغام ہے کہ اے انسان جو کامیابی چاہتے ہو، اے انسان جو سربلندی چاہتے ہو، اے انسان جو عزت چاہتے ہو، اے انسان جو راحت چاہتے ہو، اے انسان جو محبت چاہتے ہو، اے انسان جو امن چاہتے ہو، اے انسان جو دولت چاہتے ہو، اے انسان جو سرفرازی چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں اس انسان کے لیے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے اس میں فلاح ہے، جو اللہ کے احکامات کے مخالف ہوں گے اس میں ناکامی، چاہے وقتی طور پہ کامیابی نظر آئے۔ جیسے کہ عبرت کے طور پہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے آئے روز اخبار میں آتا ہے کوئی اپنی وقت کی بہت بڑی گلوکارہ، کوئی بہت بڑی ایکٹر فاقے پڑھ رہے ہیں، یا تو بزم انجمن تھی اور اب کوئی پوچھ نہیں رہا، حکومت سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ ہم کو کچھ پیسے دے دیجیے تاکہ علاج کروا لیں۔ تو وقتی طور پر رعنائیاں نظر آ رہی تھیں، وقتی طور پر لوگ ان کو دیکھ کر رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کیا عزت ہے، کیا سربلندی ہے، کیا شہرت ہے، لیکن زوال آیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بہت بلندی حاصل کی لیکن ایڈز کا مرض لگ گیا، اب کوئی پوچھ نہیں رہا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یا تو کسی کی طوطی بول رہی ہے،
اور پھر ایسا وقت آیا کہ ان کی اولادوں کو ان کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے. بہادر شاہ ظفر کو دیکھ لیجیے، اور بہت سارے بادشاہ کہ جن کی دولت کی انتہا نہیں تھی، جن کے لیے دنیا کے بڑے بڑے محل کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہ غاروں سے نکل رہے ہیں. انگلیوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھ سے پٹی باندھی ہوئی ہے. بدبو جو کبھی پیرس کے پرفیوم کے کمپنیاں ان کے لیے ان کے نام سے پرفیوم بناتی تھی، آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ایک بالش جگہ دینے والا کوئی نہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو، کچھ نرمی پیدا ہو؟ کتنے سنگ دل ہو گئے. رات کی تنہائی میں کبھی بیٹھ کے اپنا احتساب کیا ہوتا، سیٹ سے اترنے کے بعد اور سیٹ پر چڑھنے کے بعد دونوں زمانوں کا احتساب کیا ہوتا، عہدہ ملنے سے پہلے اور عہدہ ملنے کے بعد، پھر عہدہ کے زوال کے بعد احتساب کیا ہوتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، حالات، واقعات، زمانہ، وقت ہم کو پیغام دے رہا ہے، اور اس وقت کے استعمال کرنے کی دو نعمتیں، اور ان دو نعمتوں کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں جس کے ذریعے سے، اور اکثر لوگ اس میں غفلت برتتے رہتے ہیں. ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فرصت کی نعمت ہے. صحت کی نعمت، اس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی. سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کہا جا رہا ہے بھائی صحت کے لیے نقصان ہے، کہہ رہے مر جائیں گے کیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، غم غلط کرنے کے لیے کون سا غم لگ گیا بھائی آپ. بات یہ ہے کہ مقصد سے ہٹ گئے تو قرار نہیں ہے. مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے قرار تلاش کر رہے ہیں دوسری چیزوں میں، اور اس میں قرار ملنے والا نہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو جو صحت دی ہے، اس صحت کو ایک لفظ میں بیان کیا جاتا ہے صحت. لیکن صحت کی اگر حقیقت تلاش کرنی ہے تو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس میں چلے جائیے. آنکھ کے اوپر ایک ڈاکٹر ریسرچ کر رہا ہے، ساری زندگی آنکھ کے ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اور اس پہ ریسرچ کرتے کرتے اپنی زندگی ختم کر رہا ہے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. دماغ کا ڈاکٹر ہے، وہ دماغ کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، اور کرتے کرتے کئی ڈاکٹروں کی زندگیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی ریسرچ باقی. حلق کا ڈاکٹر ہے، اس کا حال یہی. ناک کا ڈاکٹر ہے، اس کا حال یہی. دل کا ڈاکٹر ہے، اس کا حال یہی. گردے کا ڈاکٹر ہے، اس کا حال یہی. تو اللہ رب العالمین کی ایک ایک نعمت جس کے ساتھ جب صحت لگتی ہے تو وہ اتنی قیمتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب آپ سوچئے، انسان کے جسم کے اندر دو پرزے ہیں، ایک کا نام گردہ ہے. کہنے کو گردہ مختصر سا لفظ ہے، لیکن صرف اس گردوں کو دیکھیے، پورے علم غلم جو کچھ کھایا، اس گردے نے ایک چھنی ہے، اس کے اندر اتنی باریک چھنی ہے، وہ چھنی چھانتی ہے. اور اس کا ایک دماغ ہے، ایک سینسر ہے. وہ سینسر فیصلہ کرتا ہے کہ جسم کے اندر کتنی پانی کی مقدار رہنی چاہیے اور کتنی مقدار جسم سے نکل جانی چاہیے. ایک ڈاکٹر سے کہا گیا کہ بھائی صاحب آج تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، دل کی بیٹری آ گئی، آپ گردے کے بھی کوئی پلاسٹک کا گردہ بنا دیجئے. تو کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے گردے کو ایسا عجیب غریب بنایا ہے، اس میں اتنی باریک چھنی ہے کہ پہلے نمبر پر تو وہ بن ہی نہیں سکتی، اگر بنے گی تو اربوں روپے خرچ ہوگا. اور اگر اربوں روپے خرچ کر کے وہ چھنی بن بھی گئی تو وہ سینسر، وہ حواس، وہ دماغ جو اللہ نے گردے کے اندر رکھا ہے، جو انسان کے قد کاٹ اور وجود کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے کہ اس انسان کو اتنی مقدار کی ضرورت ہے، اتنی مقدار پیشاب کے ذریعے سے نکلنی ہے، وہ سینسر ہم کہاں سے لائیں گے؟
جو انسانی جسم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اللہ کی ایک نعمت ہے اور ہم اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی قدر نہیں کرتے. زندگی میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی صحت کی نعمت پر شکر کرتے ہیں؟ ایک دفعہ ہم سب کہہ دیتے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اب آپ سوچئے دنیا کا جو ڈایامیٹر ہے، دنیا کا جو قطر ہے وہ ہے 24,800 میل، اور انسان کے جسم کے اندر چھوٹی بڑی رگیں جتنی بھی ہیں وہ اس دنیا کے 3 مرتبہ چکر اگر لمبی پھیلا دی جائے تو 3 دفعہ چکر، یعنی 75,000 میل کے برابر انسان کی رگیں، دماغ، ہاتھ پاؤں سب کی. اللہ رب العالمین نے ایک پرزہ رکھا قلب. یہ قلب 1 سیکنڈ کے اندر 75,000 میل کا سفر طے کرتا ہے اور 75,000 میل کا سفر واپس لیتا ہے. یعنی دل مسلسل کام کر رہا ہے. جس دن پیدائش ہوئی اس دن سے لے کر مرتے دم تک یہ دل 75,000 میل کے اندر خون کی سپلائی کرتا ہے، 75,000 میل کے اندر خون کی سپلائی واپس لیتا ہے. کون سی طاقت ہے جو اس طرح کر سکے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب کہا جائے تو انسان لرز جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے زبان کے اندر ایسی حس رکھی ہے، وہ زبان ٹھنڈے، میٹھے، کڑوے، کھارے ہر ایک کا فیصلہ کرتی ہے، اور زبان سے نیچے جانے کے بعد کسی کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا. اور 32 دانتوں کے درمیان ہے. سو رہے ہیں تب بھی، جاگ رہے ہیں تب بھی، کون حفاظت کرتا ہے؟ انسان کی سانس کی نالی اور کھانے کی نالی ایک ساتھ ہے. کھا کر سو گئے، کھٹی ڈکار آئی لیکن وہ کھٹا پانی سانس کی نالی میں نہیں گیا. کس نے بچایا؟ اللہ. تو جب کہیں سے بھی مفر نہیں ہے، ہر جگہ اللہ، ہر جگہ اللہ، جہاں جاؤ وہاں اللہ. تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس جگہ کے اندر اللہ نہ ہو اور اللہ کا قانون نہ ہو، اللہ کا ضابطہ نہ ہو، اللہ کا حکم نہ چلتا ہو. تو پھر ہم اللہ کی کیوں نہیں مان لیتے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ کی مان لیں اور کچھ عرصہ اللہ کی مان کر گزار لیں، اور پھر دونوں زمانوں کا موازنہ کر کے دیکھیں. جو ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی، اور وہ زمانہ جس میں ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، دونوں کے اندر قرار کے اندر کیا فرق ہے؟ دنیا کی جو ظاہری لذتیں ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو خارش ہو جائے. خارش والے شخص کو آپ منع کیجئے کہ بہت آرام مل رہا ہے کھجانے سے، لیکن جب چھوڑتا ہے تو سوزش سے پوری رات تڑپتا رہتا ہے. تو دنیا کی لذتوں کا حال یہ ہے، وقتی طور پہ لذت مل جائے گی لیکن اس کی جو کسک ہے وہ تڑپاتی رہے گی. انسان جتنے بھی بہانے کر لے، جتنے بھی ڈھکوسلے کر لے، جتنے بھی ملمہ سازی کر لے، لیکن انسان سے بڑا اپنے بارے میں منصف کوئی نہیں ہو سکتا، محاسب کوئی نہیں ہو سکتا، محتسب کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام انسان بلا امتیاز و رنگ نسل، بلا امتیاز و قوم، بلا امتیاز و مذہب، بلا امتیاز و مسلک، سب خسارے کے اندر. جس کے اوپر بھی لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے وہ انسان خسارے میں. اور خسارے سے نکلنے کے لیے 4 کام کرنے پڑیں گے. الا الذین آمنوا، پہلا کام ایمانیات سے متعلق ہے. اللہ کو ماننے کی دلیل یہ ہے اللہ کی مانے. آپ منہ سے کہتے ہیں یہ اللہ اللہ اللہ، لیکن اللہ کو اللہ کی نہیں ماننے تو کہیں کچھ کھوٹ ضرور ہے. چمی گویم مسلمانم ملرزم، چمی گویم مسلمانم ملرزم کے دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کے تقاضے بڑے زبردست ہیں. تو پہلا
کام تو ایمانیات کے اوپر کرنا ہے. ایمانیات کے اوپر کام کرنا یہ ہے کہ اللہ کی مانیں. ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ محبت کی دلیل، اطاعت کی دلیل، فرمانبرداری کی دلیل، سپردگی کی دلیل یہ ہے کہ جس کے آپ اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں اس کی مانیں. یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں. لیکن اگر قول و فعل کا تضاد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں اللہ اللہ اللہ، لیکن سارے گناہ چل رہے ہیں، اللہ کی معصیت ہو رہی ہے اللہ کی زمین پر، اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، اس کو فرسودہ سمجھا جا رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایمانیات میں کہیں گڑبڑ ہے ضرور. پھر اس کے بعد صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ اختیار کرنے پڑیں گے. اور اعمال صالحہ کا مفہوم بہت وسیع ہے بھائی. صرف اعمال صالحہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، یقیناً نماز صحیح ہوئی تو آپ کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی. نماز سے چارے کار نہیں، اس سے بچ نہیں سکتے، حج سے بچ نہیں سکتے، زکوٰۃ سے بچ نہیں سکتے، روزے سے بچ نہیں سکتے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ معاملات کو بھی درست کرنا ہے، اس کے علاوہ معاشرت کو بھی درست کرنا ہے، اس کے علاوہ اخلاق کو بھی درست کرنا ہے. یہ اعمال صالحہ میں سب چیزیں داخل ہیں. بعض لوگوں کو بیچاروں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، نماز اچھی ہے بیوی سے لڑتے رہتے ہیں، نماز اچھی ہے بھائیوں سے لڑتے رہتے ہیں، نماز اچھی ہے تجارت گڑبڑ ہے، نماز اچھی ہے معاشرت گڑبڑ ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سارے کاموں کی کوشش کرنی ہے. 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوشش کرتے ہوئے جانا ہے اور یہ کہہ دینا ہے کہ اے اللہ تیرے محبوب کی میں شباہت لے کے آیا ہوں، اس کو حقیقت میں تبدیل کر دے، میں تو مشابہت لے کے آیا ہوں. تو اب اگر جو ہے ہم لنگڑے لولے کچھ کرتے رہیں تو یہ علامت ہے کہ ہم کو اللہ پر یقین ہے، ہاں یہ علامت ہے ہم کو رسول اللہ کی محبت ہے. پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، کیونکہ اگر ماحول صحیح نہیں ہوتا تو آدمی جس ماحول میں رہ رہا ہوتا اسی کے رنگ میں رنگنا چلا جاتا ہے. شرابی کے ماحول میں بیٹھتے بیٹھتے شرابی بن جائے گا، جواری کے ماحول میں بیٹھتے بیٹھتے جواری بن جائے گا، گندی باتوں کے ماحول میں بیٹھتے بیٹھتے گندی باتیں زبان پہ آ جائیں گی، اور لاشعور کے اندر وہ تمام چیزیں بھلی معلوم ہونے لگیں گی جو کبھی بری معلوم ہوتی تھی. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطار کے پاس بیٹھو گے تو عطر کی خوشبو ملے گی یا عطر کی پھلیری مل جائے گی تم کو، یا اگر بھٹیارے کے پاس بیٹھو گے تو کالک مل جائے گی، دھواں مل جائے گا، گرد و غبار مل جائے گا. اپنی گیدرنگ کا جائزہ لیا جائے، کچھ وقت نکالا جائے کہ جو ہم اچھوں کی محفل میں بیٹھے، کچھ نہ کچھ ایک بات، دو بات، تین بات دین کی سیکھ لیں اور ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہوتا جائے. اور تواصوا بالحق کے اندر طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تواصوا بالحق کہا گیا دعوت دینی ہے فرعون بن کر. اب آپ سوچئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تم دونوں جاؤ. فرعون سے بڑا تو کوئی اللہ کا باغی نہیں ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی مصلح اس وقت نہیں ہوگا. ان کو کہا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اور جا کے نرم گفتگو کرنا. ہم کوئی حاکم نہیں ہیں کہ ہم آپ کو گالیاں دیں، مارے پیٹے، بلکہ بات سمجھا دی گئی، سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی طرف سے، سمجھ میں نہ آئی تو ہمارا قصور. تو حق بات حق نیت سے حق طریقے پہ کہی جائے تو دل پہ اثر کرتی ہے.
لیکن اگر بات حق ہے غلط طریقے سے کہی جا رہی ہے، بات حق ہے لیکن ناحق نیت سے کی جا رہی ہے، تو ان صورتوں میں اللہ شر پیدا فرما دے. تو کوئی بولنے سے پہلے نیت کی تصحیح ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں جو بول رہا ہوں میں خود اس پر عمل پیرا ہو جاؤں، اور اے اللہ میرا بھائی جنت میں جانے کے قابل ہو جائے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچ جائے. یہ ہے حق بات، حق طریقے سے، حق نیت سے کہنا. لیکن اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر لڑائیاں، دنگا فساد اور جھگڑے اور فتنے سب وجود میں آ جائیں گے. پھر اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا اپنے ہاتھ سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ حکمران طبقے کی جو ذمہ داری وہ اس کو پوری کرنی ہے، اور علماء طبقے کی جو ذمہ داری وہ اس کو پوری کرنی ہے، اور عوام طبقے کی جو ذمہ داری وہ اس کو پوری کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے زنا کیا تو مولوی صاحب ہنٹر لے کے آئے اور مارنا شروع کر دیا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. یہ ان کا کام نہیں. کسی نے قتل کیا اور آپ نے آ کے اس کو قتل کر دیا، یہ آپ کا کام نہیں. اسلام کے نظام کو اپنے اپنے خانوں میں رکھ کر سمجھے تو اس سے زیادہ معتدل، اس سے زیادہ بیلنس کوئی نظام نہیں. ہاں آپ قبائلی نظام کو لگا لیجئے اس کے ساتھ، کوئی اور نظام کو اس کے ساتھ لگا لیجئے اور اسی کو اسلام کہیے، تو یہ آپ کا اپنا تشریح کا مرحلہ ہے. تشریح صحیح کریں. اور تواصو بالحق کے اندر اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور رخصت ہوتے ہوئے وہ تمام حقائق کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اپنے ورثاء کو جو نصیحت کرتا ہے جس تکلیف اور جس اخلاص اور جس کرب سے، تواصو بالحق کے اندر اشارہ اس بات کی طرف بھی، اس کرب سے نصیحت کریں. وصیت، تواصو وصیت سے. اور پھر اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جب انسان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے، کہنے والے کو. اور وہ تواصو بالصبر، کیوں آزمائش تو آتی ہے، کڑوی بات ہوگی، اور بعض دفعہ انسان اتنا درشروح ہوتا ہے اور اتنا سخت مزاج ہوتا ہے، اچھی بات اچھے طریقے سے اچھی نیت سے بھی کہیے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، تکلیف دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کریں، تحمل اور برداشت بھی پیدا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس صورت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.